جس لہجے میں بات کرو اس لہجے میں سننا بھی سیکھو۔ مشکلات کا پتھر تراشنے کے بعد جو ہیرا نکلتا ہے وہ کامیابی ہے۔ برائی برے لوگوں سے نہیں اچھے لوگوں کے چپ رہنے سے پھیلتی ہے۔ خواہشوں کی تابعداری ایک لاعلاج مرض ہے۔ اداس مت ہو، اللہ سب سے زیادہ مایوس کن لمحات میں امید بھیجتا ہے۔ سب سے بھاری بارش تاریک ترین بادلوں سے ہی ہوتی ہے۔ زبان کا زیادہ چلنا عقل کے کم ہونے کی نشانی ہے۔ تعلیم کا پہلا اصول یہ ہے کہ اپنی آواز نیچی رکھیں اور اپنے الفاظ میں احترام پیدا کریں۔ دعا کرتے رہا کرو، دعا ایسی عبادت ہے جو اللہ سے سب کچھ منوا لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر وقت اپنے ساتھ سمجھنا افضل ترین ایمان ہے۔ وہ خیالات جو تمہیں کمزور کر دیں انہیں سوچنا چھوڑ دو۔ وہ شخص اپنے آپ پر بڑا ظلم کرتا ہے جو پورے دن اور رات میں ایک بار بھی استغفار نہیں کرتا۔ شکوے شکایتیں کم اور اللہ کا شکر زیادہ کرو، زندگی آسان ہو جائے گی۔ درد آپ کو مضبوط بناتا ہے، خوف آپ کو بہادر بناتا ہے اور دل کا ٹوٹنا آپ کو عقل مند بناتا ہے۔ قوت برداشت شان کو بلند کرتی ہے۔ عقل مند اور حساس لوگ ہمیشہ غور و فکر میں مبتلا رہتے ہیں۔ شوہر کا اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھنا اللہ کو اس اعتکاف سے زیادہ پسند ہے جو مسجد میں ادا کیا جائے۔ صبر دل ہلا دینے والی مصیبتوں کو آسان بنا دیتا ہے۔ لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق گفتگو کیا کرو۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، اپنی عزت کی بقا کے لیے تنہائی پر خوش رہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو حق سے منہ موڑتا ہے تباہ ہو جاتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، بہت زیادہ باتیں کرنے والے سے لوگ تنگ آ جاتے ہیں۔ جب عقل بڑھتی ہے تو باتیں کم ہو جاتی ہیں۔ گھر میں غصہ ہونا گویا اسے ویران کرنا ہے۔ عقل چھوٹی ہو جائے تو زبان لمبی ہو جاتی ہے۔ جب آپ مشکلات میں ہوتے ہیں تو آپ اکثر سوچتے ہیں اللہ کہاں ہے؟ یاد رکھیے امتحان کے دوران استاد ہمیشہ خاموش ہوتا ہے۔ وقت سکھا دیتا ہے انسان کو جینے کا ہنر، پھر کیا نصیب کیا مقدر اور کیا ہاتھ کی لکیریں۔ اچھی چیزوں میں خود کو مصروف نہیں کرو گے تو بری چیزوں میں خود ہی مصروف ہو جاؤ گے۔ جب آپ کسی کے راستے میں روشنی کرتے ہیں تو آپ کا اپنا راستہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔